السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر سے ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پر بات کریں گے۔ تو دوستوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑ پڑے، ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندر میں موجیں اٹھنے لگیں، جانور ہمتاً گوش ہو گئے، یعنی کہ غور سے سننے لگے، شیطان پر آسمان سے پتھر برسنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ جس چیز پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا عطا فرمائے گا، اور جس چیز پر اسے پڑھا جائے گا اس میں برکت ڈال دے گا۔ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بے شک اس کے 19 حروف ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کو ان میں سے ہر ایک کے سامنے ڈھال بنا دے۔ حضرت طاؤس بواسطہ حضرت ابن عباس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے درمیان اتنا قرب ہے جتنا آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کے درمیان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے زمین سے ایسا کاغذ اٹھایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی تاکہ پاؤں کے نیچے نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیقین میں لکھا جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ شیطان 3 مرتبہ اس قدر چلا کر رویا کہ ایسا کبھی نہ رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت بھیجی گئی اور آسمانی سلطنت سے نکالا گیا، دوسری مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور تیسری مرتبہ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، کیونکہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ دوستو، اب ہم اس پر ذرا تفصیلاً بات کریں گے۔ حضرت مکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح و قلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تو اس نے لوح پر وہ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ لوح پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اپنی مخلوق کے لیے امن کا باعث بنایا جب تک وہ اسے پڑھتے رہیں۔ ساتوں آسمان میں رہنے والے، بلند مرتبے والے، خیمے والے، بزرگ مقرب، صف بستہ اور تسبیح بیان کرنے والے فرشتے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا، میری اولاد جب تک اسے پڑھتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد یہ اٹھائی گئی، پھر سورہ فاتحہ کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ نے اسے اس وقت پڑھا جب آپ آگ میں ڈالے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ اس کے بعد یہ اٹھائی گئی اور بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ان پر نازل ہوئی۔ اس کے باعث آپ فرعون اور اس کے جادوگروں، نیز قارون اور اس کے متبعین پر غالب آ گئے۔ اس کے بعد اسے اٹھا لیا گیا اور پھر حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، قسم با خدا، اب آپ کی بادشاہی مکمل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جس چیز پر بھی پڑھا وہ آپ کے لیے جھک گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب اسے اتارا تو آپ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تمام گروہوں میں اعلان کر دیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان کی آیت سننا چاہتا ہے وہ داؤد علیہ السلام کے محراب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جائے، کیونکہ آپ خطبہ دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو عبادت کا شوق رکھتا تھا جلدی جلدی آپ کے پاس پہنچ گیا، یہاں تک کہ جب تمام علماء، عبادت گزار، زاہد اور یعقوب علیہ السلام کے تمام اولاد سلیمان علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئی تو آپ کھڑے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منبر پر تشریف لے گئے اور ان پر آیت امان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ چنانچہ جس نے سنا مسرت سے جھوم اٹھا۔ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ سچے رسول ہیں۔ اس آیت کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام
زمین کے بادشاہوں پر غالب آئے۔ اسی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ فتح کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسے پھر اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور آپ کے حواری یعنی کہ ساتھی بھی نہایت مسرور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی، اے کنواری مریم کے بیٹے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ پر کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ایمان ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، آتے جلاتے، بلندی پر چڑھتے اور نیچے اترتے بکثرت اس کی تلاوت کریں، کیونکہ قیامت کے دن جس کے اعمال نامہ میں اس کا 800 بار تذکرہ ہوا، اس حال میں کہ وہ مجھ پر اور میرے رب ہونے پر ایمان لانے والا ہو، میں اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ لہٰذا تمہاری قرات اور نماز کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ جس آدمی کی نماز اور قرات کے آغاز بسم اللہ سے ہو اور اسی پر اسے موت آئے تو اسے منکر نکیر سے ڈر نہیں آئے گا، نیز موت کی سختی اور قبر کی تنگی اس پر آسان ہو جائے گی۔ اس پر میری رحمت نازل ہوگی، میں اس کی قبر کو کشادہ کر دوں گا، حد نگاہ تک اسے روشن کر دوں گا اور اسے قبر سے اسی طرح نکالوں گا کہ اس کا جسم سفید اور چہرہ روشن ہوگا اور اس پر نور جگمگا رہا ہوگا۔ اس کا نہایت آسان حساب لوں گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دوں گا اور پل صراط پر اسے مکمل نور عطا کر دوں گا، جہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایک منادی کو حکم دے گا تاکہ وہ قیامت کے میدان میں اس کے لیے خوش بختی اور بخشش کا اعلان کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، اے میرے رب، کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، خاص تیرے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو تیری پیروی کریں، تیرے راستے پر چلیں اور وہی بات کہیں جو تو کہتا ہے۔ اور آپ کے بعد یہ حضرت احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متبعین کو اس بات کی خبر دی اور فرمایا، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات کا ذکر کیا اور اپنی قوم سے آپ پر ایمان لانے کا وعدہ لیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھایا، اس وقت آپ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے نئے سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے۔ جب آپ کے حواری اور ان کی اتباع کرنے والے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور دوسرے لوگ آ گئے تو وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، دین کو بدل دیا اور دین کے بدلے دنیا حاصل کر لی۔ اس وقت عیسائیوں کے سینے سے آیت امان اٹھائی گئی اور اہل انجیل میں صرف مسلمانوں، بحیرہ راہب اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے سینوں میں باقی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو یہ آیت مکہ مکرمہ میں سورہ فاتحہ کے ضمن میں آپ پر نازل ہوئی، پھر اسے سورتوں کے شروع میں اور رسائل اور کتب کے آغاز میں لکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول بہت ہی بڑی فتح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم اٹھائی کہ جو ایماندار یقین رکھنے والا اسے کسی چیز پر پڑھے گا، میں اس کے لیے اس میں برکت ڈالوں گا، اور جو بھی اہل ایمان اسے پڑھتا ہے تو جنت کہتی ہے، لبیک و سعدیک، یا اللہ، اپنے بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے میرے اندر داخل کر۔ بس جب جنت کسی کو بلاتی ہے تو اس کے لیے جنت میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دعا نہیں لٹائی جاتی جس دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، اور میری امت قیامت کے دن بسم اللہ پڑھتے ہوئے آئے گی اور میزان میں ان کے اعمال حسنہ بھاری ہو جائیں گے۔ باقی امتیں کہیں گی، کس چیز نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بھاری کر دیا؟ تو انبیاء کرام ان کو جواب دیں گے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ایسے 3 بزرگ و برتر ناموں سے ہوتا تھا
کہ اگر انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام مخلوق کی برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں تو ان کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ہر بیماری سے شفا، ہر دعا کا معاون، ہر محتاجی سے گناہ، جہنم سے پردہ اور زمین میں دھنسنے، چہروں کے مسخ ہونے اور سختی میں پڑنے سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے جب تک لوگ اسے پڑھتے رہیں گے۔ دوستو، یہاں میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سوئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ہر سانس کے بدلے نیکی اور ثواب لکھ۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک ضرور کریں۔ شکریہ۔